ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا حامينا هادينا مربينا مرشدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإطرته وأشيرته والأولياء أمته والعلماء سنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين آمنت بالله صدق الله العظيم منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعزیتی درس میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ہمارے ایک قریبی دوست کی والدہ محترم فرمائے ان کے بارے میں سنا انتہائی عبادت گزار نمازوں کی پابندی کرنے والی خاتون یعنی آخری ایام تک کھڑے ہو کر نمازیں ادا کی 90+ ان کی ایج تھی لیکن کھڑا ہو کر وہ ساری نمازیں صرف فرائض تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے علاوہ بھی جو نفلی نمازیں ہوا کرتی ہیں اشراق ہے چاشت ہے اوابین ہے اللہ تعالیٰ ان کی
اس عبادت کو قبول فرمائے۔ یہی چیزیں ہیں جو رہتی ہیں، اور ان چیزوں کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب انسان دیکھتا ہے، جب دوسری دنیا کا نظارہ انسان کرتا ہے، جب اس دوسری مخلوق کا بھی انسان نظارہ کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت جی چاہتا تھا کہ کریں گے، لیکن وقت کم ہوتا ہے۔ مختصر کچھ چیزوں کی طرف میں اس وقت آپ سب کی توجہ مبذول کروں گا۔ دیکھیے، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف بزرگ ہی اس دنیا سے جائیں گے، صرف بوڑھے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ جوانی میں بھی ہماری بہت سارے عزیز اور بہت سارے جوان، ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کی ابھی میں نے سنا وفات ہوئی ہے، شاید 24 سال کی عمر میں، 23 یا 24 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ گویا موت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہوگا، پھر بیمار ہوگا، پھر ڈاکٹرز منگوائے جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بس اب اس کو واپس لے جاؤ، جو مانگے دے دو۔ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، جیتے جاگتے، ہنستے کھیلتے ہوئے بھی انسان دنیا سے جائے، توانا اور تندرست ہونے کے باوجود۔ اب صرف ایک چیز ہے کہ جب جانا ہی ہے تو کسی ایسی ذات سے ہمارا تعلق جڑ جائے جس ذات کو علم ہو کہ یہ مرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں۔ کسی ایسی ذات سے، کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے جسے دشمنوں نے بھی کہا ہوگا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، دشمن بھی جن کے بارے میں گواہی دیں، تو وہ ذات پوری دنیا میں جو ہم کو ملتی ہے، جہاں بھی آپ مطالعہ کریں گے، وہ ذات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنوں نے بھی کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبوت سے پہلے بھی نہیں، نہ نبوت کے بعد۔ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو، آپ دنیا میں رہتے ہیں، جیو آپ دنیا کے لیے بھی، دنیا بھی کماؤ، آپ دنیا میں بھی آپ کھاؤ پیو، کیا کرنا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا دھیان رکھو۔ آپ نے فرمایا اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے عمل کرو، دنیا کے لیے کام کرو، دنیا کے لیے بھی پسینہ بہاؤ، دنیا کے لیے بھی اپنا وقت صرف کرو، لیکن اتنا جتنی دیر آپ نے دنیا میں رہنا ہے۔ وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے بھی عمل کرو اتنا جتنا آپ نے، جتنی دیر آپ نے وہاں رہنا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر دیکھو پرسنٹیج کیا بنتی ہے۔ ابھی ہم کہیں گے ہماری یہی بزرگ خاتون جو ہم سے جدا ہوئی ہیں، اگر 90 سال اس نے دنیا میں کاٹے، دنیا میں اس کی عمر 90 سال تھی، فرض کرو موت کے بعد بھی اسے وہاں رہنا ہے 90 سال، صرف 90 سال رہنا ہے، تو ہم کہیں گے 50% یہ وقت اپنا دنیا کو دے انسان، تو 50% دے آخرت کو۔ 90 سال یہاں رہنا ہے، 90 سال وہاں۔ لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر یہاں 90 سال رہے تو آخرت میں وہ 90 سال نہیں رہے گا، بلکہ 90,000 سال رہے گا۔ رہے گا 90,000 سال رہے گا نا؟ نہیں، 90,000 سال نہیں، 90 لاکھ سال، 90 لاکھ سال بھی نہیں، کروڑ نہیں، بلکہ وہ وہاں ابداً آبادہ رہے گا۔ اینڈ لیس لائف ہے وہ۔ دنیا میں کوئی 100 سال بھی رہے، 1000 سال بھی رہے، لیکن دنیا میں آخرت میں 1000 نہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے کہ ایک انسان جو ہے، کوئی بھی انسان، وہ ازلی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا، وہ ازلی نہیں ہے وہ، لیکن ابدی ہے۔ پہلے سے تو تھا نہیں، بعد میں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب جب بنائے تو اب ہمیشہ کے لیے رہے گا، اب رہے گا وہ ابداً ابدا۔
پھر جنت کے باغوں میں عیش کرتا ہوا زندگی بسر کرے، یا پھر جہنم کی ان خوفناک وادیوں میں سزا کاٹتا رہے۔ یہ اب انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، یہ اب انسان کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا، اب یہ اس کا کام ہے، یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسے اختیار دیا گیا ہے، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے گا، جنت کی باغوں کی سیر کرے گا، اور اگر ناشکری کا راستہ، کفر کا راستہ اختیار کیا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ لہذا ہمیں اس بات پہ دھیان دینا ہے، جو حضور کا فرمان ہے، دنیا کے لیے کام کرو، دنیا کے لیے پسینہ بہاؤ، ہم نہیں کہتے مت بہاؤ، مگر دیکھو کتنی دیر آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے کام کرو، آخرت کے لیے پسینہ بہاؤ، آخرت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرو، اپنا سرمایہ لگا دو، اتنا لگا دو جتنی دیر آپ نے آخرت میں رہنی ہے۔ پھر فرمایا وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور اللہ کے لیے اتنا کام کرو جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے، ضرورت جتنی آپ کو اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی ہم کو کتنی ضرورت ہے؟ ایک دن کی، ایک گھنٹے کی نہیں، 24/7، یعنی پورے 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ لہذا اسی قدر وقت بھی اللہ کو دیا جائے۔ آپ کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، زمین بھی ہے، تو وہ سکھا دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، پھر بچوں کو پیار کرنا وہ بھی عبادت میں شامل ہے، بیوی کے ساتھ، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا وہ بھی عبادت ہے، پھر ہم کھانا کھائیں گے، کمائیں گے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں دھیان رکھا جائے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا وہاں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کما رہے ہیں تو کیا حلال کمائی ہے، خرچ کر رہے ہیں تو کیا حلال جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا دھیان رکھا جائے، بس پھر وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَمَلِ النَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، اگر آگ والے کام کرنے ہیں، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اگر آپ نے آگ والے کام کرنے ہیں، جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے کام اگر آپ نے کرنے ہیں، پھر اتنے کر لو بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، جتنا آپ اس آگ پر صبر کر سکیں گے، جتنا آپ اس آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ کون ہے جو اس آگ کو برداشت کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چراغ جلاتے تھے، اس پر ہاتھ رکھتے تھے اور اس پر اپنے آپ کو سمجھاتے تھے اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ میں بھی کوئی تجربہ کرے، ہم بھی کریں، ابھی موم بتی کو ہم جلائیں گے، شمع جلائیں گے، اس پر اپنی انگلی رکھیں گے، کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو معمولی آگ ہے۔ آخرت کی آگ اور اس دنیا کی آگ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آخرت کی آگ کیسی آگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ المؤقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسانوں کے سینوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ خوفناک آگ ہے، وہ کچھ اور ہی آگ ہے، وہ برداشت نہیں کی جا سکے گی۔ لہذا کیسے اللہ کی نافرمانی کی جائے؟ اور پھر فرمایا اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو پھر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ آپ کو نہ دیکھے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ 5 باتیں حضور نے فرمائی، بڑی قیمتی باتیں، اگر ہم ان پر دھیان دیں گے۔ علامہ شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 300 اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ آج کے تعلیم نہیں ہے، آج ایک ہی جگہ بھی انسان کو 200-300 مل سکتے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ ایک ملک میں جا کر، کسی ایک شہر میں جا کر 1-2 سال لگائے، اس سے پڑھا، پھر وہاں سے ایک سفر کر کے دور دراز کسی اور شہر میں، کسی اور گاؤں میں جا کر
दूसरे उस्ताद से, फिर तीसरे से, इसी तरह से 300 اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی, 4000 احادیث آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھی, دل میں اتاری. پھر فرماتے ہیں ان ساری حدیثوں میں, 4000 حدیثوں میں ایک حدیث کو میں نے سلیکٹ کیا, اگر اسی ایک حدیث پہ عمل ہم کریں گے تو ہمارے لیے کافی ہے. اور یہی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, 5 باتوں کا حکم دیا ہے, سمجھائی ہے 5 باتیں ہمیں اپنے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہمیں جانا چاہیے, ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ جو ہمیں سمجھانے والی ذات ہے, سمجھانے والی شخصیت ہے, یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ایک ایک پیشن گوئی اب تک سچی ثابت ہوئی ہے. جو بات بھی آپ نے کہی ہے دنیا کے بارے میں سچی ثابت ہوئی. کیا آخرت کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو آج تک ثابت ہوئی ہیں اور سچی ثابت ہوئی ہیں. مثلا ایک پیشن گوئی آپ نے کی ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک نہ گھوڑے کی لگام اور اونٹ کی رسی بات کرے, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور سارے لوگ سمجھتے ہیں گھوڑے کی رسی یا گھوڑے کی لگام کب بات کرے گی, اونٹ کی رسی کب بات کرے گی. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اونٹ اور گھوڑے سے مراد سواری ہے. آج جب اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, تو گاڑی میں آپ کے جو نقشہ ہوتا ہے, گوگل میپ جو ہوتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے, باتیں آپ سے کرتا ہے کہ آفٹر 100 میٹرز ٹرن رائٹ, 100 میٹر کے بعد دائیں مڑو, فلاں بائیں مڑو. اب آپ 1 گھنٹے میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. ہماری سپیڈ کو دیکھ کر وہ بات کرتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ آپ کتنے بجے کہاں پہنچیں گے. یہ گاڑی ہم سے بات کرتی ہے. اتنی سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے آج سے 1450 سال پہلے, کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی, آپ گاڑی پہ بیٹھیں گے, سواری پہ بیٹھیں گے, اسے معلوم ہوگا کہ اسے کہاں جانا ہے, بلکہ وہ آپ کو بھی بتاتی رہے گی کب پہنچو گے. تو اتنا سچا پیغمبر, وہ سچا پیغمبر ہمیں کوئی نصیحت کرے اور ہمیں بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے دنیا میں, نہیں رہو گے تو کیا انجام تمہارا ہوگا, سیدھی راہ پہ رہو گے تو کتنا تمہیں فائدہ ہوگا, کتنے بڑے انعامات سے تمہیں نوازا جائے گا. چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے انعامات ملیں گے اگر سیدھی راہ پہ, سچی راہ پہ رہیں گے. اسی دنیا کے بارے میں آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن, دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے, مومن کے لیے جیل ہے یہ دنیا. کبھی آپ نے غور کیا, ہر ایک ہم میں سے, ہمارا بھائی جو بھی ہے, ہماری بہن جو بھی ہے سن رہی ہے, کئی بار اس نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, جیل ہے. کبھی آپ نے غور کیا ایک کس انداز سے کہا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کس انداز سے یہ جیل ہے. تو یہ آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس نے جیل کاٹی ہو. کسی قیدی سے آپ پوچھیں کہ جیل میں جو شخص ہوتا ہے اس کے منصوبے کیا ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی دھیان مختصر وقت میں, اگر ہوشیار روزو ذرا ہیشنام ہم کو بتائی گئی یہ بات کہ جب کوئی بات کرنے والا بات کرے, جو استاد آپ کا ہے اس کی طرف دیکھا کرو, آنکھیں کھول کر دیکھا کرو. آنکھوں کے راستے سے بھی دلوں کے اندر جو ہے نور آ جاتا ہے. قرآن جب آپ سنتے ہیں, حدیث جب آپ سنتے ہیں, سنانے والے کی طرف دیکھو اور دیکھو اس کی آنکھوں سے اس وقت جو شعائیں نکلتی ہیں یا پروڈ ہیں. سائنس اب کہتی ہے کہ یہ کیسی شعائیں ہوتی ہے جب قرآن کے وقت قرآن کی آواز آتی ہے, اور اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے, اس کی آنکھوں سے کیا نکلتا ہے, یہ سارا نور ہوتا ہے. کیونکہ آج ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا سنتے ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, سنانے والا کون ہے. اکثر آج ہم زیادہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی سنانے والا ہو, کوئی بھی سنانے والا, اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی غیبت کریں, اس کی تنقید کریں.
اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمرے فٹ کر دیے ہیں، اتنے فرشتوں کو رکھا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. کسی کو بولنے والے کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی خبر پتہ نہیں اللہ کو لگے گی کہ نہیں لگے گی. اگر یہ گناہ گار ہے، اس کا دل سیاہ ہے، تو خود یہ جواب دے گا. ہم ان لمحوں میں اپنے دل کو نورانی کرنے کی کوشش کریں. بولنے والا گناہ گار ہو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے. سنانے والا غلط کار ہو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے. تو حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے یہ دنیا. قید خانہ کیوں کہا؟ جو قیدی ہوتا ہے، قیدی سے پوچھئے آپ کہ وہ کیا منصوبے بناتا ہے. وہ قید کے اندر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس جیل کے اندر ہوں، میں یہاں باغ لگاؤں گا، یہاں تجارت کروں گا، یہاں نہر، یہاں کنویں کھدواؤں گا، یہاں یہ کروں گا، وہاں وہ کروں گا. نہیں، جیل کے اندر کی بات نہیں سوچتا. وہ کیا سوچتا ہے؟ جب میں جیل سے باہر آ جاؤں گا تو پہلا کام میرا کیا ہوگا، پھر دوسرا کام کیا کروں گا، تیسرا کام کیا کروں گا. وہ منصوبے بناتا ہے، مگر جیل کے اندر کے لیے نہیں، بلکہ جیل کے باہر کے لیے. گویا اس میں ہمارے لیے سبق ہے. آپ دنیا میں ہو، آپ قید خانے میں ہو، آپ کسی باغ میں نہیں ٹہل رہے ہو، تمہیں قید خانے میں رکھا گیا ہے. منصوبے بناؤ مگر باہر کے لیے. جب چھوٹو گے، ابھی ہماری یہ بزرگ خاتون جو ہم اس قید سے ابھی انہیں رہائی پائی، اس دنیا سے چلی گئی، گویا ان نے قید سے رہائی پائی. ہر شخص کو پانی ہے، ہم کو بھی پانی ہے ایک دن رہائی. ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن رہائی ملنی ہے اس دنیا سے. اب ہمارے منصوبے کیا ہوں کہ جب اس دنیا سے ہم رہائی پائیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے. پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہو، دوسرا کیا ہو، تیسرا کیا ہو. بلکہ ہم نے بنانے نہیں، وہ بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلا قدم جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ موت ہے. موت پہلے آئے گی، اس کی روح قبض کی جائے گی. اسی کے بارے میں پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ جو موت ہے وہ ایسی آئے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مومن کو جب موت آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے مشک میں پانی ہوتا ہے. پہلے ایک زمانے میں چمڑے کی مشک ہوا کرتی ہے، اس کا منہ بھی اتنا ہی کھلا ہوتا ہے جتنا اس کا پیٹ ہوتا ہے. چمڑے کی ہوتی تھی وہ. جب اس کو بند کرتے تھے پانی اس میں ہوتا تھا، جب کھولتے تھے تو ایک دم سارا پانی نکل آتا ہے بغیر کسی دقت کے. کہا مومن کی جان ایسے ہی نکلتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ نکل جاتی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو نافرمان ہوگا، باغی ہوگا، ایسا بندہ جس نے اللہ کی بغاوت کی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی، تو فرمایا اس کی جان جب نکلے گی تو کیسے نکلے گی؟ فرمایا 360 جوڑ جو انسان کی اس باڈی میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے 360 جوڑوں پر 360 تلواریں چلی. کسی جھوٹے انسان کی بات نہیں، سچے پیغمبر کی بات ہے. ابھی میں نے کہا آپ سے کہ ان کی جو بھی پیشن گوئی ہے سچی ثابت ہوئی، یہ بھی سچی ہے. اب جو چلا گیا، جس کی موت واقع ہوئی، وہ تو بتا نہیں سکتا، لیکن اس اللہ نے بتا دی یہ باتیں ساری، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی کہ 360 تلواریں چلتی ہیں ایک ساتھ. تو اس کے لیے کون سی منصوبہ بندی ہم نے کی؟ کیا ہم کو پتا ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، بہت ساری احادیث پاک اس سلسلے میں ہے. جس وقت فرشتے آتے ہیں کسی بھی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ ایک نہیں ہوتا. ہم نے سنا ہے موت کا فرشتہ آ گیا، نہیں، وہ بہت تعداد میں ہوتے ہیں. جہاں تک ایک انسان کی نظر جاتی وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ شخص دیکھتا ہے ان کو. اگر یہ نیک انسان ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، یہ انتہائی خوبصورت لباس میں، خوش لباس فرشتے ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں، اچھی خوشبو پہن کر آئے ہوتے ہیں اور انتہائی حسین ہوتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آخری جو وقت ہے وہ آسان ہونے والا ہے. ان کو دیکھ کر ہی سے پتہ چلتا ہے. اور پھر جو موت کا فرشتہ ہے وہ پھر آگے آ جاتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے
سلام کرتا ہے، یہ طویل حدیث ہے، اس وقت یہ بیان نہیں کروں گا. سلام کرنے کے بعد کس طرح سے پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے، آ جاؤ نکل آؤ واپس، اور آسانی سے وہ روح نکلتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمان ہوتے، جو اللہ کے بھاگی بندے ہوتے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوتی ہے، کرکٹ میں مست، موبائل میں مست، جو اپنے اپنے دھندوں میں مست رہتے ہیں، ان کے لیے کون سی کس قسم کی وہ روح قبض کی جائے گی اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. اے فلاں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جان. جب اس سے کہتے ہیں آ جاؤ نکالو جان، کہتے ہیں اس کو دیکھ کر یہ روح چھپ جاتی ہے، کبھی پیر میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ چھپ نہیں سکتی، اس کو نکالا جاتا ہے. اور اس شدت کے ساتھ نکلتی ہے. ہم کو سکھایا پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ململ کی چادر آپ نے دیکھی ہے، ململ کا کوئی کپڑا ہے، کسی کانٹے دار جھاڑی میں جب وہ پھنس جاتی ہے، کس طرح سے اس کو نکالا جاتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، پھٹی ہوئی چادر نکل آتی ہے. تو اسی قدر تکلیف ہوگی جب اس کی روح قبض کی جائے گی. اور پھر اس کو مارتے ہوئے، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ کاش آپ اس وقت کو دیکھتے جب ان مجرموں کو کے چہروں پر مارتے ہوئے، ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے ان کی روح قبض کی جاتی ہے، ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے ان کو نکالا جاتا ہے. بہرحال یہ طویل موضوع، اس پر میں نے بات نہیں کرنی ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ موت کا منظر اور موت کا وقت. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کے بعد؟ جو ایک قیدی کو بنانا ہے، پلان منصوبہ بنانا ہے، اور کیا سوچیں گے ہم. دوسرا سٹیپ مرحلہ ہوتا ہے قبر کا مرحلہ. جب قبر میں اتارا جائے گا، اس قبر کے بارے میں کیا ہے آپ نے دیکھی ہوگی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی، انہوں نے تو قبر نہیں دیکھی ہوگی، انہیں قبرستان تو جا ہی نہیں سکتے. اب آپ نے دیکھی ہوگی، صرف بغیر جو اس کے اوپر جب ہم لگاتے ہیں کوئی تختہ وغیرہ رکھتے ہیں، اس کے بغیر بھی اگر اوپر سے کھلی رکھی جائے قبر، ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنی دیر آدمی وہاں رہ سکتا ہے؟ اگر اوپر سے بند نہ بھی کی جائے پھر بھی وہاں انسان نہیں رہ سکتا. تو ذرا سوچو، اوپر سے اس کو بند بھی کیا جاتا ہے. اور حضور کا فرمان ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، میرے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. اسے پورا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کہاں رکھا. آپ نے فرمایا جب لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ، ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کہ وہ چلے گیا واپس. کبھی کبھی سوچنا چاہیے. ذرا ایک مثال کے ذریعے ہم بات سمجھتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی انسان کو ایک کمرہ دیا جائے، بہت بڑا کمرہ ہے، 100 بائی 100، اس میں ہر قسم کی فیسلٹی آپ کو دی جائے، بہترین فرش ہے، بہترین ہر چیز وہاں پہ ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ آپ کو میسر کر دیا جائے، ٹیلی ویژن آپ کے لیے وہاں رکھا جائے، موبائل بھی آپ کو دیا جائے، سب کچھ دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، مگر دوسرا انسان آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہے گا، تنہا رہنا آپ نے. کتنی دیر رہیں گے آپ؟ رہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں رہ سکتے ہیں. کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا گھنٹہ بھر رہ سکتا ہوں، 2 گھنٹے رکھتا ہوں. انسان کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے، ہر فیسلٹی بھی دی جائے. پھر ذرا سوچیے آپ اس بات پہ کہ آپ کو مجھے قبر میں جب اتارا جائے گا، وہ 100 بائی 100 کا روم نہیں ہوگا، 2 بائی 6، 2 فٹ اور 6 فٹ، اور وہاں ٹی وی نہیں ہوگا، موبائل نہیں ہوگا، کھانا نہیں ہوگا، پینا نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا. ذرا سوچیں کیا حال ہوگا، ذرا سوچیں کیا حال ہوگا. ان باتوں پہ ہم نے دھیان دینا ہے. اور اس سچے پیغمبر نے ہمیں بول دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر کو کشادہ کیا جائے، وسیع کیا جائے، تو آپ کو فلاں فلاں کام کرنا ہوگا.
آپ کو اتنا کرنا ہے، صرف آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. یہ شیطان کا زبردست ایک اس کی افواہ اڑائی ہوئی ہے، یہ جو ہم اکثر بولتے ہیں یا سنتے ہیں کہ بھائی دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا. یہ زبردست افواہ ہے، یہ شیطان کی زبردست چال ہے، تاکہ لوگ سوچیں بھی نہیں کہ بھائی ہم نے دین پہ چلنا ہے. ان کو پہلے ہی بٹھا دیا جاتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. حالانکہ دین پہ چلنا ہی زیادہ آسان ہے. یہ ہمارا دین فطرت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ سچا دین ہے اور آسان دین ہے، بالکل آسان دین ہے. اس کے پر عمل نہ کرنا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے. لیکن صرف ہمارا ذہن ہو، ہم نے اپنی طبیعت کو نہ بگاڑا ہو، اپنی فطرت کو نہ بگاڑا ہو، ہم نے اپنی عادات کو نہ بگاڑا ہو، پھر یہ مشکل لگتا ہے ہمیں. تو قبر کو وسیع کر دیا جائے گا. جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، حضور نے فرمایا اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے. کہاں تک؟ الی حد نظری، جہاں تک ایک انسان کی نگاہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، وہاں تک اس کو کھلا کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک انسان کو بھی رکھا جاتا ہے، ایک انتہائی خوش لباس، خوشبو بھی اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑا ہی خوبصورت انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی دلجوئی کے لیے رکھا جاتا ہے. جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تیری عمل ہوں. وہ تنہا نہیں رہے گا، اس کے لیے وہاں ایک انسان ہی سمجھو، ایک اس کی دل بہلائی کے لیے کوئی ہوگا اور وہ اس کی عمل ہوگی. اس کے برعکس جو اللہ کا نافرمان ہوگا، باغی بندہ ہوگا، اس کے لیے بھی جب اس کو سخت تنگی میں اس کو جکڑا جائے گا، اس عذاب کے بعد ایک بندہ اس کے ساتھ آئے گا، انتہائی خونخوار ہوگا، انتہائی بدصورت ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر صرف اس کی شکل ہی دکھائی جائے تو وہی کافی عذاب کے لیے. تو یہ گھبرائے گا اس کو دیکھ کر، تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں تیری عمل ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کے کاندھے پہ سوار ہوگا، کہے گا چلو، اس کو چلائے گا. اور پھر ایک روایت ہے کہ وہ اس کو مارے گا، اس پر مسلط کیا جائے گا ایک اعمیٰ اور اصمہ فرشتہ، جو اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا. فی یدہ مرزبۃ من الحدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، اور اس سے اس کو مارتا رہے گا. وہ فرماتے ہیں حضور کہ اگر اس سے وہ کسی پہاڑ پر مارے تو اس کو چکنا چور کر دے، تو اسی سے اس کی پٹائی ہوگی. اور کس کس قسم کے عذاب ہوں گے وہ تفصیل ہے مختلف احادیث میں، اس وقت بیان نہیں کریں گے. یہ دوسرا سٹیپ ہے قبر. تیسرا میدان حشر. وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں کا عالم کیا ہوگا. 50,000 سال کا وہ دن، 50,000 سال کا. اور کچھ لوگوں کے لیے بس اتنا جتنا عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی کم، جتنا ایک فرض نماز میں وقت لگتا ہے ان کے لیے بس اتنا ہی وقت ہوگا. جو جتنا نیک ہوگا، اللہ کا برگزیدہ ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، اس کے لیے وہ قیامت کا دن اسے ایسا لگے گا جیسے بس ایک فرض نماز ہم نے ادا کی. اور جو نافرمان ہوگا اسے لگے گا کہ وہ وہاں پر رہا 50,000 سال، اور اس تکلیف میں، پریشانی میں. اور اس کے بعد پھر اور سٹیپ ہوتا ہے، پھر پولیس صراط پر سے گزرنا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے. تو یہ سارے جو اس کی موت کے بعد کے جو منزلیں ہیں، کس کس طرح سے ہم نے ان کا فیس کرنا ہے. ہم قید خانے میں ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم باہر جا کر جب جائیں گے تو ان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، بس یہ دیکھنا ہے ہمیں. اگر ہم کامیاب ہو گئے اس چیز کو دیکھنے میں تو پھر ہم سے زیادہ کامیاب شخص اور کوئی نہیں. اگر ہم مست رہے، ہم دنیا کی ہی زندگی میں مست رہے، پھر تو ہمارے لیے جو مستقبل ہے یعنی قید سے باہر والی زندگی وہ بڑی کٹھن ہوگی، بڑی مشکلات والی زندگی ہوگی.
یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ذرا دیکھیے، سورہ مرسلات کا یہ آخری رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقین جو ہوں گے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے جو لوگ ہوں گے، فی ظلال و عیون، وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں کے قریب ہوں گے، یعنی وہاں چشمے ہوں گے، گھنے سائے ہوں گے، انہی میں وہ رہیں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے ہوں گے ان کے من پسند میوے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی من پسند ڈش ہے، فیورٹ ڈش ہے، وہ فیورٹ میوے ان کے لیے ہوں گے، فروٹس ہوں گے، جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیئًا مزے لے لے کر، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہاری عمل کا صلہ ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی کرم فرمائی ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا کوئی اپنے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، اس کی رحمت جب تک نہ ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، کہا ہاں میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عزت افزائی ہے، اپنے بندے کی عزت افزائی کرتا ہے کہ تمہیں یہ صدقے میں جنت نہیں ملی ہے، یہ صدقہ نہیں دے رہا ہوں تمہیں، بلکہ یہ تمہاری کمائی ہے، بما کنتم تعملون، تمہارا عمل ہے۔ یہ کتنی، ہم کہیں گے کتنی حوصلہ افزا بات ہے یہ، یعنی ہم کو وہاں اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا احسان رہے کہ میں ان کو صدقہ دے رہا ہوں، میں کہا یہ تمہاری کمائی ہے، تم نے محنت کی ہے، کھاؤ پیو مزے لے لے کر، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، ایسی ہی مزدوری، ایسا ہی انعام دیا کرتے ہیں ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس روز، کن کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے ان باتوں کو سچا نہیں جانا۔ تمن یل قرآن ونو سیون تمن ٹھل گسن، تمہیں شنگت روزن، تمہیں دونوں ایشن ضرورت ہے قرآن کہتی، وہ بھاگتے تھے ان مجلسوں سے، وہ کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے پیغمبر، نعوذ باللہ من غضب اللہ، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو یہ قرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو یہ قرآن، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ بھاگتے تھے ایسی مجلسوں سے۔ اور دبن ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، فرمایا جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل ایک وادی ہے جہنم میں، خوفناک وادی جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، انسان کو چکنا چور کر دینے والی، تباہی کے گڑھے میں اتارنے والی۔ فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اب مجرموں سے کہا جاتا ہے کھاؤ تم، دنیا میں کہا جاتا ہے کھاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے، مزے کر لو تم بھی، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، مزے کر لو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے، اس دنیا کو کہا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے یہ۔ اگر آپ نے 100 سال بھی کاٹے دنیا میں بہت کم عرصہ ہے، 1000 سال بھی اگر کاٹے، آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کتنی دیر رہے یہاں؟ ہاں بتائیے نا، شاباش، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، رہے آپ 1000 سال سے زیادہ، 950 سال صرف آپ نے تبلیغ کی یہاں پہ، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا آپ نے 950 سال، 1000 سال سے زیادہ آپ دنیا میں رہے۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، ان کا آخری وقت تھا، ان سے جب پوچھا گیا
کیا لگا آپ کو جو آپ نے دنیا میں کاٹے 1000 سال سے زائد؟ بتاؤ کیا لگا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے جواب دیا وجدتها دارن، ایسا لگا جیسے ایک گھر تھا یہ دنیا، لہو بابین، اس کے 2 دروازے تھے. یعنی مجھے دنیا ایسا لگا کہ ایک گھر ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا. بس یہی دنیا ہے. اب سوچیے آپ، نوح علیہ السلام کو ایسا لگا 1000 سال تک جینے کے بعد بھی اسے ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل گئے. تو ہماری اور آپ کی بات ہی نہیں. جو آخری وقت میں ہوتا ہے، جب فرشتہ حاضر ہوتا ہے، موت کا فرشتہ، اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے میں تو ابھی ابھی آ رہا تھا، یہ ہوا کیا، یہ کیا میں نے کیا. تو یہی ہے، فرمایا ان سے مجرموں سے کہا جاتا ہے کھاؤ پیو مزے کر لو تھوڑی دیر، انکم مجرمون، تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. آگ ہی آگ ہوگی، آگ کی چھتریاں اوپر سے، آگ کا بستر، آگ ہی دائیں، آگ ہی بائیں. حضور کا فرمان کتنا سچا نبی، سچے نبی کا فرمان. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا ارکعوا، رکوع کرو یعنی جھک جاؤ، لا یرکعون، یہ نہیں جھکتے تھے. اس سے مفسرین نے مطلب لیا ہے کہ جب ان سے نماز پڑھنے کو کہا جاتا تھا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اس میں یہ معنی بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی کہا جاتا تھا جھکو، اس سے مراد ہے اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی فرما برداری کرو. تو یہ فرما برداری کرنے کے لیے تیار، اس میں نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی جو باقی چیزیں ہیں، مثلا غیبت نہ کرو، یہ پھر بھی غیبت کرتے تھے. گویا ان سے کہا جھکو، یہ جھکے نہیں. ہمارے سب بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ماؤں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. ہم جب غیبت کرتے ہیں کسی کی، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا ہی بگڑتا ہے، ہمارا ہی بگڑتا ہے. کتنی ہم نے نیکیاں کی ہوں، لیکن جب ہم نے اس قسم کے گناہ کیے ہوں ہماری نیکیاں لے جائیں گے. حضور نے فرمایا، سچے پیغمبر نے فرمایا، ایک موقع پہ پوچھا اپنے صحابہ سے اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو. فرمایا سنو، المفلس من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت ساری چیزیں لے کر آئے، مگر ساتھ ہی وقد یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، مگر ساتھ ہی کسی کی غیبت کی ہو، کسی پہ بہتان لگایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کا حق دبایا ہو. کہا وہ آ جائیں گے، اس کے جو بھی ہوں گے جن کا کھایا ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، ان کی نیکیاں انہیں دی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی مگر ابھی کسی کا کوئی باقی ہے، پھر ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس پر ڈالے جائیں گے. اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَیْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مفلس یہ ہے. کتنا دھیان رکھنا ہمیں، کتنا دھیان رکھنا ہمیں. خاص کر ہشن نوشن دھیان تھاؤن. کن کیا گژھان چھُ، ہش چھِ آسان نوشنس غٲبت کران کتھ، ہے پتہ چھُیا سٲنۍ نوش خدا رٔچھِنۍ أمِس نِش، یِتھ پٲٹھۍ چھِ کران، ہوٚتہِ کوٚرُن یہِ، ییٚتہِ کوٚرُن یہِ.
اگر حج کر کے بھی آئی ہوگی، ذرا سوچو وہ منظر، قیامت کا وہ منظر سامنے رکھو جب آپ کی بہو آپ کا حج لے کر جا رہی ہوگی۔ یہاں تم برداشت نہیں کرتے آپ کا بیٹا 2 کیلے اس کو زیادہ دے آپ سے، تو سوچو ذرا کہ وہاں اگر وہ آپ کا حج لے کر جائے، وہ آپ کی نمازیں لے کر جائے، وہ آپ کی زکوٰۃ لے کر جائے۔ اسی طرح سے دونوں کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہو یا ساس، اتنی بات نہیں، بہو کو بھی محتاط رہنا ہے کہ اگر اس نے ساس کی خدمت نہیں کی یا ساس کی غیبتیں کی، ساس کے بارے میں برا کہتی رہی، تو بہو نے بھی جو نیکیاں کی ہوں گی تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گی کہ دیکھو میری ساس لے رہی ہے، میری نمازیں لے رہی ہے، میری زکوٰۃ لے رہی ہے۔ اس گھڑی کا اس منظر اپنے سامنے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ ہم نے کمایا ہو اس کے بعد بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا ہو۔ تو میں یہیں پہ ختم کروں گا، دعا کرنی ہے، تھوڑا سا میں اینڈ کروں گا اس کا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اب کون سی وہ حدیث ہے، یعنی کون سی وہ بات ہے، کون سا وہ کلام ہے اس قرآن کے بعد جس پر یہ ایمان پھر لائیں گے؟ یعنی اگر قرآن سے بھی کسی کی زندگی نہ بدلی، اگر قرآن سے بھی کسی نے اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کیا، اگر قرآن سن کر بھی کسی نے اپنے عادات و اطوار نہیں بدلے، پھر کون سا کلام ایسا اس سے بڑھیا کلام آپ کو ملے گا جس کے ذریعے آپ کے وہ کان کھلیں گے، آپ کے دل کے دروازے کھلیں گے؟ پھر گویا پھر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے سیدھی اللہ بچائے خوفناک وادی ہوگی، ویل ہوگی، ویل للمکذبین۔ تو یہ دھیان دینا چاہیے اس موقع پہ۔ دیکھیے اس وقت ہمارے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ہی کوئی ساتھی، ہماری ہی کوئی بزرگ خاتون، ہماری ماں، ہماری بہن یا ہمارا بھائی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کوئی کتنا بھی سنگ دل ہو اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے۔ تو اس موقع پہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، کیا سمجھانا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب مل کر پختہ ارادہ کریں کہ ہم زیادہ وقت آخرت کو دیں، کیونکہ زیادہ دیر وہیں پہ رہنا ہے۔ اپنا سرمایہ آخرت کے لیے لگا دیں، آخرت میں جو ہمیں کام آئے گا۔ اپنے الفاظ، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ زیادہ استعمال کریں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، کیونکہ وہیں پہ زیادہ دیر رہنا ہے۔ یہ تو بالکل تھوڑی سی مدت ہے، قلیل مدت دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ بڑے ادب سے کہوں گا، بڑی محبت سے کہوں گا، میری تلخ کلامی آپ معاف کریں گے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میں کوئی تلخ بات کی، میں نے کوئی تلخ بات نہیں کی، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کے دل کو ٹھیس لگی ہے تو براہ کرم ہم معاف کریں گے، لیکن تیاری کریں گے آخرت کے لیے۔ وہ کون سا انسان ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو؟ ایک تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، جیسے یہاں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ، ایسے ہی ہم جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں، وہاں بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوں، وہاں اسی طرح ہم بیٹھے، ہم میں کوئی ہمارا بھائی، ہمارا بزرگ کوئی نہیں۔ جو بھی بولنے والا اگر کبھی تلخی بھی کرتا ہے، کبھی اس کے زبان سے گالی بھی کبھی نکل جاتی ہے، ہمیں اس کو بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ہمدردی کے لیے کہتا ہے۔ اگر اس میں تلخی بھی ہوتی ہے، ترشی بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ان کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرنی، جو بھی ہمارا سامنے بولنے والا ہو، امام صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے جو یہاں کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں ایک ساتھ گزاری، اللہ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت ہم خصوصاً دعا کرتے ہیں اپنی اس بزرگ ماں کے بارے میں، جو ہماری ایک عزیز اور دوست کی والدہ محترمہ ہے، ان کے لیے بارے میں ہم اس وقت دعا کریں گے۔ اے الہ العالمین،
انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اے اللہ ان کی چھوٹی بڑی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ غلطی سے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اے اللہ العالمین تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، اے اللہ العالمین اس کی مغفرت فرما دے، اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کی قبر کو پر نور کر دے، اے اللہ العالمین جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ العالمین قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ العالمین جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر ہم سب کو عطا فرما، اور خصوصاً ہم درخواست کرتے ہیں پروردگارہ پہنچا لے اس کا ثواب، اللہ متقبل ثواب، الہ روح المعطر مزکہ سلطان الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ وشیرتہ والاولیاء خصوصاً الى روح مرحومہ اللہم اغفرها وارحمها ونور قبرها وادخلها في الجنة الفردوس وقها عذاب القبر وعذاب يوم القيامة وحشرها مع المتقين والأبرار وخلصها من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم بلغ منا ثواب هذه الآيات ثواب هذه الدرس ثواب هذه الدعاء وثواب السورة الفاتحة مع الإخلاص اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات اللهم اغفر لنا واغفر لها اللهم اغفر لنا واغفر لها اللهم اغفر لنا واغفر لها بعظمة الفرقان وبحرمة التكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله.